بات چیت کے اس سلسلے میں ہم جمہوری اور برداشت والے سماج کو پروان چڑھانے کے لیے امن اور پائیدار شمولیت کے ساتھ عزت نفس، خود شناسی اور اخلاقی قدروں والی سماجی تعمیر پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا خاص محور امن، انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کی حکمت عملی کو لاگو کرنے پر ہے، تاکہ ایک بردبار، پرسکون، پرامن اور پائیدار مستقبل کو حاصل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر سنتوش کامرانی کا سلام نمستے۔ بات چیت کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے تعلیم اور پائیدار ترقی۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ ایک عام پاکستانی جو نچلے درمیانے یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی نظر میں تعلیم حاصل کرنے کا واحد مقصد کوئی معقول نوکری ہی حاصل کرنا ہے۔ یقیناً اچھی اور معیاری تعلیم ایک مناسب و معقول نوکری کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، مگر تعلیم کا اول و آخری مقصد نوکری کا حصول نہیں ہے۔ آج جب ہم 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں تعلیم کے مقصد پر نظر ڈالتے ہیں تو پوری دنیا اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ تعلیم انسانی ترقی کے لیے نہ صرف ایک ناگزیر سرمایہ کاری ہے، بلکہ انفرادی و اجتماعی اور ذاتی و معاشرتی پائیدار ترقی کا بھی ایک اہم ستون ہے۔ آج کی معاشی ترقی اور سماجی ہم آہنگی صرف اور صرف تعلیم اور تربیت سے ہی پروان چڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایسی کوئی ترقی کسی کام کی نہیں جو انسانی سماج کی فلاح و بہبود کے کام نہ آئے۔ یہی سبب ہے کہ آج کی تعلیم کو معاشرے کی ترقی سے اس طرح جڑا جاتا ہے کہ حاصل کی گئی تعلیم نہ صرف ایک اچھے روزگار کا وسیلہ ہے، بلکہ یہ تعلیم ہمیں ایک ایسا انسان بھی بنائے جو اپنے آپ اور سماج میں موجود عدم برداشت، صنفی تضاد، اندھی عقیدہ پرستی سے نکال کر امن، برداشت، صنفی رواداری، منطق اور ہماگریت کا سبق دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس معاشرے کی ترقی کا اہم جز بن سکیں۔ پائیدار ترقی دراصل ایسے طریقوں، اصولوں اور متبادل راستوں پر چل کر ایک پرامن اور خوشحال دنیا بنانے کا نام ہے جس میں آپ کی سوچ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم اس دنیا کی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر تبھی استوار کر سکتے ہیں جب ہم اپنے بچپن ہی سے اپنے گھروں اور اسکولوں میں ثقافتی تنوع، بین المذاہب اور بین المسلک ہم آہنگی، نفسیاتی طور پر معتدل شخصیت کی کردار سازی، انسانی حقوق، معاشرتی انصاف اور تشدد سے پاک رویوں کی آبپاری کریں گے۔ پائیدار ترقی کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کو ایسے تعلیمی نظام و نصاب سے سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے جس سے سیکھنے والا خاص قسم کی ایسی مہارتیں سیکھ سکے اور ایسا علم و معلومات حاصل کر سکے جو اس کے عقل و شعور میں وہ بنیادی تبدیلیاں لا سکے جس کے استعمال سے اس دنیا کو سارے انسانوں اور چرند پرند کے لیے جینے کا ایک صحت مند ماحول اور پرامن معاشرہ مہیا ہو سکے۔ پائیدار ترقی انسانی ترقی کی ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان موجودہ وسائل کو اس طرح استعمال کرنے کی مہارتیں حاصل کرتا ہے جس سے نہ صرف آج ہم بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں، بلکہ یہ اہتمام بھی آج ہی کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی مناسب وسائل موجود ہونے چاہیے۔ سال 1987 میں اقوام متحدہ میں پہلی مرتبہ پائیدار ترقی کا نام استعمال میں لایا گیا اور پائیدار ترقی کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی کہ ایسی ترقی جو آج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا استعمال اس طریقے سے کرے کہ کل کی ضرورتوں کے لیے بھی وسائل کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پائیدار ترقی کو انسانی ترقی کا ایک ایسا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جس میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کہ قدرتی نظام اور ماحول بھی برقرار رہے اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ پائیدار ترقی کا انحصار 3 مضبوط ستونوں پر ہے، یعنی معاشی ترقی، سماجی ترقی اور ماحول کی حفاظت۔ پائیدار ترقی کے ایک طریقہ کار، اصولوں اور متبادل راہوں کے متعلق بتاتی ہے جن کے اپنانے سے طویل مدتی پائیداری کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ پیمانے جن کے ارد گرد پائیدار ترقی گردش کرتی ہے وہ نسلوں کے درمیان رواداری، صنفی برابری، امن، برداشت، قدرتی وسائل کو محفوظ کرنا اور سماجی انصاف ہیں۔ پائیدار ترقی ایک پیچیدہ عمل ہے جس کے تانے بانے زندگی کے ہر شعبے سے ملے ہوئے ہیں، اور تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بغیر پائیدار ترقی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔
تعلیم برائے پائیدار ترقی کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ان تانوں بانوں کو قائم رکھا جائے تاکہ لوگ پائیدار ترقی کے اصولوں کو اپنی زندگیوں کے ہر شعبے میں لاگو کر سکیں اور ان کے کاموں اور رویوں کے جو لاتعداد اثرات موجودہ ترقی پر ہو رہے ہیں ان کو بھی سمجھ اور سیکھ سکیں۔ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ مزدور، کسان، آجر اور اجیر سمیت ہر طبقے کے بچوں، بچیوں، عورتوں اور بزرگوں تک سب کو پائیداری کے مسائل، اصول و ضوابط اور اقدار کے متعلق جانکاری دی جائے۔ ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ مقامی، علاقائی اور قومی سطح پر پائیداری کے اصولوں کو فروغ دیں تاکہ غربت میں کمی واقع ہو۔ اسکول سے لے کر معیشت کی مختلف شعبوں میں نوکری سے پہلے اور کام کی جگہ پر تربیت کے دوران سب کو بتایا جائے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے۔ آج کی بات چیت کے اس کلم کے اختتام پر آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی آراء کامنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم آپ کی توقعات کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھا سکیں۔